ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ It will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ یہ وہ تاریخی اعلان تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے، جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب امریکہ کی پالیسی یہ ہے کہ دو ہی صنفیں ہوں گی، ایک مرد ہے ایک عورت۔ وہ 70 سے زیادہ انہوں نے جو آرڈیننس ہیں پہلے دن سائن کیے، جس میں سے کوئی 12 کے لگ بھگ ایسے ہیں کہ جن کا تعلق یہ جو انکلوژن ہے یا ڈائیورسٹی جسے کہا جاتا ہے یا ٹرانسجنڈرزم ہے، اس طرح کے لگ بھگ ہیں۔ لیکن ہم ان سارے 12 کی بات نہیں کریں گے۔ کچھ جو امپلیکیشنز ہیں آج کی ویڈیو میں جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے کہ وہ کیا ہوں گی، اور امریکہ میں جو ہوتا ہے اوبویسلی وہ بھی ایک انٹرنیشنل نیوز ہے، لیکن اس کا پاکستان میں کیا اثر ہوگا، جو پاکستان میں دندناتی پھر رہی ہے ٹرانسجنڈر کمیونٹی ہے، ان پہ اس کا کیا اثر ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اب یہ جو بائنری پلس آئیڈیا تھا، بائنری پلس یعنی کہ بائنری کہتے ہیں دو کو، بائنری پلس دو سے زیادہ، کہ اب یہ جہالت ختم امریکہ کی طرف سے کہ بھائی ہمارے لیے ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، اینڈ دیٹس دیٹ۔ اس کے علاوہ کوئی اور تیسری صورت ممکن نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ کہ اسکولوں میں جو ٹرانسجنڈرز جاتے تھے، جو ڈریگ کوئنز اور عجیب و غریب حرکتیں کرتے تھے، بچوں کو اتنا ہائیلی سیکشولائزڈ کانٹینٹ دکھایا جا رہا تھا، وہ اب سب کا سب ختم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ایسی پروویژنز جو کہ ٹرانسجنڈرز کو فوج میں داخلے کی اجازت دیتی تھی، وہ بھی انڈو ہو گئی ہیں، اب وہ فوج میں بھی نہیں جا سکیں گے۔ یعنی کہ ان ادر ورڈز جو کہتے ہیں کہ اب مردوں کی فوج ہوگی، سو یا مردوں کی فوج ہوگی۔ دیر آف کورس از ناٹ ٹو سے کہ فوج میں عورتیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن یو گیٹ دی آئیڈیا کہ جو کمبیٹ رولز ہیں یا ایسے رولز جو ان کے لیے کریٹ کیے گئے کہ شاید کمبیٹ بھی نہیں ہیں، وہ ٹیکنیکل بھی نہیں ہیں، عجیب طرح سے ان کو فٹ ان کرنے کی کوشش کی گئی تھی، وہ اب سب کا سب ختم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈائیورسٹی اور انکلوژن پروگرامز تھے، ان کی بھی فنڈنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ ناؤ جو ڈائیورسٹی کا بیسیکلی مطلب ہے کہ صرف ایک ہی طرح کے لوگ نہیں بلکہ مختلف طرح کے لوگ آئیں، اور انکلوژن کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کسی کو ایکسکلوڈ نہ کریں، باہر نہ نکلیں، بلکہ سب کو ہی سارے پروسیس میں شامل کریں۔ یہ ایک ٹپیکل طریقہ ہے ہمارے لیفٹ کا کہ بڑے خوبصورت الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر پھر ہر طرح کی حرام کاری بھی جسٹیفائی ہو جاتی ہے کہ آپ انکلوڈ کریں اور کس کو کریں۔ اس کے اندر پھر آپ ہم جنس پرستی ہے، اگر کسی ملک کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے تو آپ اس کو بھی کرنا شروع کر دیں، اور ڈائیورسٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کے لوگ، تو پھر اگین اس میں ٹرانسجنڈر بھی آ جائیں گے۔ یعنی اس طرح کی یہ لیبلز یوز کر کے، اور ایجنسیز امریکہ میں بہت زیادہ ایسی تھیں جو کہ جن کو گورنمنٹ فنڈنگ دیتی تھی، اور پھر اس طرح کے وہ پروگرام رن کیا کرتے تھے۔ اب آہستہ آہستہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ ان کی بھی ڈی فنڈنگ ہوگی، ان کو بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اعداد و شمار ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ امریکہ میں وہ کمیونٹی جو خود کو ٹرانسجنڈر کہتی تھی، یا وہ لوگ جن کی عمر ٹین اینڈ ابو، یعنی کہ 13 سال سے اوپر کے جو لوگ ہیں، وہ کتنے لوگ تھے جو اپنے آپ کو، یا کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ٹرانس کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، وہ تعداد 1% بھی نہیں ہے، شاید کوئی 0.6% کے لگ بھگ تقریباً ہو۔ لیکن اس کے باوجود جو ٹرمپ کیمپ ہے، اس نے اتنے ہیوی ہینڈڈ طریقے سے اس کو ڈیل کیا، اس کو مین سٹریم اپنی الیکشن کا ایک فیچر بنایا۔ ٹائم میگزین کے مطابق تقریباً $215 ملین کی جو کمپین ہے وہ اس پہ ہوئی، یہ ٹرانسجنڈرز پہ، کہ یہ نہیں ہونے چاہیے۔ 1% بھی مملک کی آبادی نہیں ہے۔ The question is why؟ آنسر از کہ ٹرمپ کا یہ ویو ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ختم نہیں ہوگی، بلکہ یہ سرایت کرے گی، کیونکہ یہ اب اسکول لیول پہ جانا شروع ہو گئی ہے، یہ جب کریکولم کا حصہ بن گئی ہے، جب بچوں کو اسے ایکسپوز کیا جا رہا ہے، تو اس نے ختم نہیں ہونا، اس نے بڑھنا ہے۔ تو اس کو ختم کرنے کا پھر ایک ہی طریقہ ہے، یا اس کو بڑھنے سے جو روکنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ایک مین سٹریم فیچر بنایا جائے، اور جو پیرنٹس ہیں ان کو آنکھیں کھولی جائیں کہ تمہارے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اینڈ وچ از ون آف دا ریزنس کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے ٹرمپ کو ووٹ دیے۔ اوبیسلی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا، اور بھی بہت سے پروگرام ٹرمپ کے تھے۔ پورے ویسٹ میں لبرلزم ڈکلائن پہ جا رہا ہے، نیو کنزرویٹیوزم کی ایک رائز ہے اس وقت وہاں پہ، پاپولسٹ موومنٹ جو ہے وہ بیسکلی نیو کونز کی ہے، اور یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس لیے ٹرمپ نے اس پہ اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کی، اس کے کیمپ نے، اور اب پہلے ہی دن آ کے حسب وعدہ یہ کام اب امریکہ میں اس نے ختم کر دیا۔ اب آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ پاکستان میں ہم بہت عرصے سے کہہ رہے تھے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ فورن فنڈنگ پہ ہو رہا ہے، اور یہ لوگ اب مانتے نہیں تھے، کہتے تھے نہیں آپ لوگ تو بس ویسے ہی باتیں کیے جا رہے ہیں، ہمارا ان سے کیا لینا دینا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ $200 ملین کی فنڈنگ تو ڈکلیئرڈ ہے کہ ایک جو آئی ہوئی تھی یہاں پہ، اور یہ لوگ اتنے زیادہ ایروگنٹ ہو چکے تھے کہ یہ پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے اوپنلی کہہ رہے ہوتے تھے کہ اگر ہم
جنسی حرام کاری نہ کریں تو لوگوں کی فرسٹریشن کہاں جائے گی؟ اتنی زیادہ لوگوں میں فرسٹریشن پائی جاتی ہے، یعنی کہ وہ کھلم کھلا جو گناہ جو شریعت میں جن کی کوئی گنجائش نہیں ہے وہ اس کو جسٹیفائی کر رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ پاورفل بڑے بڑے ملک ان کے پیچھے کھڑے ہیں، ان کو کیا ہو سکتا ہے. اب ہو جائے گا. نہ ہم وائلنس والے لوگ نہیں ہیں، وائلنس انسائٹ کرنے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن جو بے راہ روی آپ لوگوں نے پاکستان میں شروع کی ہوئی تھی، جو بچوں کا استحصال، بچوں کو حرام کاری کے، وہ تو خیر بچوں کو تو حلال حرام کے بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا زبردستی ان سے کیوں یہ سارا کام کرایا جا رہا ہے. ان کو اس کام کی ٹریننگ دینا، ان کو ڈانسز پہ لگانا، ان کو خریدنا، ان کو بیچنا، ان کو علاقے ایلوکیٹ کرنے، یہ پورے کا پورا ایک مافیا سسٹم ہے جو پاکستان میں آپریٹ کر رہا تھا، اور یہ دندناتا پھر رہا تھا پاکستان میں، اس لیے کہ شاید ان کو یہ تھا کہ ہمارے پیچھے بڑے بڑے ملک کھڑے ہوئے ہیں. وہ بڑے بڑے ملک تو اب پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے ہیں. اب آپ کیا کریں گے؟ دیر از اے بگر پرابلم ناؤ اینڈ یو ہیو ٹو ڈیل ود اٹ. اس لیے کہ ہم تو اپنے بچوں پہ کبھی بھی گیو اپ نہیں کریں گے. مدرسے میں ہو، اسکول میں ہو، کسی گرو کے اڈے پہ ہو، بچے تو بچے ہیں، ہم تو ایکولی کنڈیم کرتے ہیں. لیکن آپ لوگ تو کہتے تھے کہ نہیں صرف بات ہی آپ نے مدرسے کی کرنی، کسی اور چیز کی نہیں کرنی ہے. ہم کہتے تھے سب کی کرنی. لیکن آپ لوگ اتنے کھل گئے تھے کہ آپ کھل کے کہتے تھے کہ تم کرو گے کیا. آپ لوگ تو یہاں تک کہہ رہے تھے، آپ لوگوں کے نام لے لے کے کہہ رہے تھے کہ ہم آپ پہ وائلنس انسائٹ کریں گے. ماریا بی کے خلاف یہ بات کہی گئی، سینیٹر مشتاق کے خلاف یہ بات کہی گئی، بڑے پرسنل ڈیروگیٹری ریمارکس دیے گئے بیکاز یو ہیڈ دس بیکنگ. وہ بیکنگ تو ختم ہو گئی، اور پتہ ہے کتنی ختم ہوئی ہے؟ اس ایگزیکٹو آرڈر کا ایک حصہ بڑا اہم ہے. لیٹ می ریڈ دیٹ آؤٹ ٹو یو. یہ اس کا سیکشن 3G آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ فیڈرل فنڈز شیل ناٹ بی یوزڈ ٹو پروموٹ جینڈر آئیڈیالوجی. Each agency shall assess grant conditions and grantee preferences to ensure grant funds do not promote gender ideology. یعنی کہ یہ جو صنفی نظریہ ہے، یہ سیلف پرسیپشن وغیرہ 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 کی جو آپ کے نظریات تھے کہ جس کی بیس پہ آپ صنفیں تبدیل کر سکتے تھے، اس میں لکھا ہے کوئی فنڈنگ اب اس کے لیے استعمال نہیں ہوگی. وہ آپ کا جو $200 ملین وغیرہ اس کا پتہ نہیں وہ سارا آیا ہے، پلیج ہوا تھا کتنا آیا ہے، جتنا بھی تھا وہ دیر سینگ کہ دس از دی اینڈ آف اٹ. اب یہ پاکستان میں یو ایس ایڈ مثال کے طور پہ ایک ادارہ ہے جو اس طرح کی فنڈنگ کرتا ہے، وہ ایک ایجنسی، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایجنسی اب وہ انشور کرے گی اس چیز کو کہ فنڈنگ وہاں پہ جو یو ایس کی فیڈرل فنڈنگ ہے وہ استعمال نہیں ہو سکتی، وہاں کا پیسہ. تو دس از دی اینڈ آف ایوری تھنگ، کہ آپ کا جو پلگ ہے وہ پل ہو گیا ہے، اس غبارے سے ہوا نکل گئی. آپ لوگوں کو بھی شرم آنی چاہیے تھی، لیکن آپ لوگوں کو نہیں آئی. آپ لوگوں نے اس کام کو آپ پورا بازار گرم کیا پاکستان میں. آپ لوگوں نے حرام کاری کو نارملائز کرنے کی کوشش کی پاکستان میں. جن کے خدا کے نظام سے آپ نے ٹکر لی، جن کے بل بوتے پہ پھوکا بھی نہیں انہوں نے آپ کے منہ پہ. لٹرلی نتھنگ، فنش، بات ختم بھائی. آج کے بعد تم جیتی وہ. اب کیا ہوگا؟ اگینسٹ وائلنس والے ہم لوگ. لیکن وہ جو قانونی کارروائیاں جو ہم پہلے کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اس کو روک دیا جاتا تھا، اب مسئلہ بن گیا. اب تو انشاءاللہ العزیز ہم پوری قوم کو کہتے ہیں کہ آپ تیار ہو جائیں، بیکاز وی نیڈ another movement like before، جیسے پہلی ہماری موومنٹ تھی. کیوں؟ یہ میری ویڈیو کا آخری حصہ اور بڑا اہم حصہ ہے. ہم الحمدللہ فیڈرل شریعہ کورٹ میں گئے، یہ کیس جیتا، اور اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ میں اس کو لے گئے. کیوں لے گئے؟ اس لیے کہ فیڈرل شریعہ کورٹ کو آپ جب اس کے فیصلے کو آپ چیلنج کرتے ہیں سپریم کورٹ میں تو وہ انیفیکٹو ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک پرٹیکولر بینچ بنایا جاتا ہے. وہ بینچ جو ہوتا ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ بینچ ہوتا ہے، یہ شریعہ بینچ ہوتا ہے. وہ کب بنے گا؟ جب تک نہیں بنے گا تب تک پچھلا فیصلہ جو ہے وہ جو فیڈرل شریعہ کورٹ نے دیا ہوا ہوتا ہے وہ غیر فعال ہو جاتا ہے، اور آپ جو بھی حرام کاری کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. سود والے بھی یہی ہوا، ارلی 90s میں وہ فیصلہ آیا تھا، شریعہ بینچ نہیں بنا. اب دوبارہ ان کی مرضی یہی تھی کہ اس کو ہم لمبا کھینچیں. اب ہماری بھرپور استدعا ہے سپریم کورٹ سے کہ جناب اب آپ کھولیں اس کو. دیر از نو مور پریشر. میں یہ نہیں کہتا کہ امریکہ کے پریشر پہ ہماری سپریم کورٹ کام کرتی ہے، but what I'm saying is کہ ناؤ وی ہیو دیٹ فریڈم کہ اب ہم آپ کو زیادہ پرسو کر سکتے ہیں، اس لیے کہ شاید اب ہم پہ وہ رکاوٹیں نہیں ہیں جو پہلے کسی نہ کسی صورت میں شاید آ سکتی تھی. کہ اب ہم آپ کو زیادہ پرسو کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو کھولیں، یہ آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ اس کو کھولیں. دو ایونیوز ہیں ہمارے پاس، ایک سپریم کورٹ کا ایونیو ہے اور دوسرا سینٹ کا ہے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جو خنسا پروٹیکشن ایکٹ، جس کی ایک پروویژن پہ ہمیں اعتراض تھا کہ وہ غیر شرعی تھی، اپارٹ فرام دیٹ اٹ واز اے بریلینٹ لیجسلیشن ادروائز، وہ کیوں ایک سمپل ایک دن کی اس کے اوپر بحث ہے وہ پاکستان کے اندر قانون بن سکتا ہے، وہ کیوں نہیں بنا اتنے ٹائم؟
فور واٹ پاسبل ریزن؟ کیونکہ ہوا یہ ہے کہ اس کے نہ بننے کی وجہ سے یہ لوگ اتنے دلیر ہو گئے کہ یہ کیمرے میں بیٹھ کے آ کے کہتے تھے کہ اگر ہم یہ حرام کاری نہ کریں تو لوگوں کی فرسٹریشن دور نہیں ہوگی. اتنے زیادہ یہ دلیر ہو چکے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ ہم پروٹیکٹڈ ہیں. اب تو نہیں ہے. فور دیٹ ریزن اب ہم کہتے ہیں پارلیمنٹ سے بھی کہ آپ اپنے حصے کا کام کریں. آپ کا یہ مینڈیٹ ہے. آپ حلف لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہم شریعت اسلامیہ کے نفاذ کے لیے کام کریں گے جو نظریہ پاکستان کی اساس ہے. دیٹس یور مینڈیٹ. یہ جاب ہے آپ کی. آپ لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں اس لیے کہ آپ لوگوں کو وہ پاکستان ڈلیور کریں گے جو قائد اعظم نے بنایا تھا, وچ واز اے شریعہ ڈریون پاکستان. اٹ واز نیور مینٹ ٹو بی اے سیکولر کنٹری. یہ مینڈیٹ ہے آپ کا. یہ اب آپ کو کرنا پڑے گا. جو سپریم کورٹ ہے اس کو کرنا پڑے گا. عوام سے بھی ہم کہتے ہیں کہ ایک بھرپور مہم کے لیے دوبارہ سے تیار ہو جائیں. سینیٹر مشتاق صاحب نے ایک کال دی ہوئی ہے آلریڈی. another ری انویگوریٹ کرنا ہے اسی طرح سے جیسے ہم نے 1-2 سال پہلے کیا تھا کہ سارا پاکستان کھڑا ہو گیا تھا اینڈ دے ور آن دا بیک فٹ. اگین وی نیڈ ٹو پش دیم آن دا بیک فٹ. قانونی طریقے سے, آئینی طریقے سے, جو بھی قانون کے اندر گنجائش ہے اس کے اندر رہتے ہوئے, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر اس طرح کی حرام کاری پاکستان میں ہم سسٹمیٹکلی ایکسیپٹ کر لیں تو اگلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ پھر یہ سلسلہ کہاں پہ رکے گا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. تو فار دیٹ ریزن پیپل گیٹ ریڈی. انشاءاللہ دوبارہ سے یہ ٹرین اپنے اسٹیشن سے چلنے لگی.